الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. جی ہاں، اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی مختلف سیگمنٹس ہوں گے اور آپ کو بہت سارا علم دین بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا، حدیث مبارکہ یاد کروائی جائے گی. آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے، تو آپ لوگ تیار ہیں؟ یس. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پارٹس آف میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی. اور آج پارٹس آف باڈی سیگمنٹ میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں حمزہ بھائی؟ آج ہم انشاءاللہ تعالی انگلیوں کے بارے میں انگلیوں کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ انگلیاں کتنی ہیں ٹوٹل؟ ہاتھ کی 10 انگلیاں ہیں نا، ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں، انگلیوں سے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، اور اگر ہم غور کریں نا تو انگلیاں ہمیں بہت سارے کام کرنے میں مدد دیتی ہیں. حمزہ بھائی دیکھیں آپ، لکھنا. اچھا، ایک تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ سے ہم ہر چیز اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، اس میں انگلیوں کا بڑا ساتھ ہے. انگلیوں کا بڑا ساتھ. دیکھیں، ہاتھ تو اپنی چیز ہے، ہاتھ پورا بنے گا انگلیوں کے ساتھ ہی. انگلیوں کے ساتھ مل کر ہاتھ بنتا ہے. اگر صرف ہاتھ انگلیاں نہ ہو تو وہ ہاتھ جو ہے اتنا کام نہیں کرتا، یا یوں سمجھیے کہ کام نہیں کر سکتا، وہ کر ہی نہیں پاتا کوئی کام، کیونکہ انگلیاں چیز کو گریب کرتی ہیں، پکڑتی ہیں نا. جیسے آپ نے یہ کسی چیز کو پکڑ لیا، اگر آپ یوں خالی چھوڑ دیں گے تو وہ ہاتھ سے نکل جائے گی. مثال کے طور پر آپ نے یہ چیز اٹھائی، اب آپ یوں کریں گے تو وہ نکل جائے گی جب تک کہ آپ اس کو پکڑیں گے نہیں. تو انگلیاں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت پیاری نعمت ہے، اور یہ ہمیں کام کرنے میں بڑی مدد دیتی ہیں. مثال کے طور پر انگلیوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی اچھا کام بتا چلیں، اچھا کام جو ہم کر سکتے ہیں، کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. ہم لکھتے ہیں قرآن پاک لکھتے ہیں. قرآن پاک کی آیت باوضو ہم لکھ سکتے ہیں. کیا بات ہے، کتنی پیاری بات بتائیے نا. اچھا کام ہے نا انگلیوں سے کرنا. انگلیاں اچھے کام میں استعمال ہو رہی ہیں. حدیث مبارکہ لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ حدیث مبارکہ لکھیں گے. اس میں حدیثیں بتائی جاتی ہیں، اور اس میں جو حدیثیں بتائی جاتی ہیں وہ آپ لکھیں، تو یہ بہت اچھا کام ہے. اسی طرح اور انگلیاں کس کام میں استعمال کر سکتے ہیں ہم اچھے؟ درود شریف کی کاؤنٹنگ میں. درود شریف کی کاؤنٹنگ میں. واہ حمزہ بھائی، بہت پیاری بات بتائی. کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ اس طرح کرتے نا، صلی اللہ. اللہ ذکر اللہ کرتے ہیں، سبحان اللہ. تسبیح فاطمہ ہے نا، چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں. تسبیح فاطمہ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، سبحان اللہ. درود شریف نہیں، الحمدللہ سبحان 33 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 33. اور سبحان اللہ 33 مرتبہ. اور اللہ اکبر 34 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 34. تو یہ ٹوٹل ہو جاتا ہے 100. کیا ہو جاتا ہے؟ 100 ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہم اس کو انگلیوں پر کاؤنٹ کرتے ہیں، انگلیوں سے کاؤنٹ کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں. اور بھی پھر دیگر چیزوں میں بھی انگلیوں کا استعمال ہے. تو انگلیاں اللہ پاک کی ایک نعمت ہیں. کیا ہے؟ نعمت ہے. تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو کہیں الحمدللہ. ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. جب بھی آپ کوئی اللہ پاک کی نعمت دیکھیں، اچھا میرے پاس یہ والی نعمت ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. اسی طرح ہر چیز پر پیارے بچوں جب آپ شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ اور نوازتا رہے گا، اللہ اور نوازتا رہے گا اور عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، تو شکر ادا کریں گے انشاءاللہ. اب یہ انگلیاں جو ہیں حمزہ بھائی، ایک تو ہم نے اچھے کام کاؤنٹ کر لیے، ٹھیک ہے نا، اچھے کام ہو سکتے ہیں، لیکن برے کام بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ہمیں نہیں کرنے ہیں. وہ ہمیں نہیں کرنا. نہیں. بعض لوگوں کے پاس انگلی نہیں ہوتی. یہی انگلیاں نہیں ہوتی، تو ان کو دیکھ کر ہمیں
دیکھنا چاہیے کہ انگلیاں اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، لیکن نا وہ کام نہیں کر سکتے اس طرح جس طرح ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے مجھے انگلیوں سے نوازا. کتنی پیاری نعمت ہے انگلیاں، تو اس پر شکر ادا کریں. تو بہت اچھی بات بتائی کہ جن کے پاس انگلیاں نہیں ہوتی ہیں انہیں دیکھنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. ان سے پوچھا جائے امپورٹنس کے بارے میں تو آپ کو پتہ چلے کہ انگلیوں کی کتنی اہمیت ہے. تو پیارے بچوں، اب شکر ادا اسی وقت ہوگا جب ہم برے کاموں سے بچیں گے، جب ہم برے کاموں سے. اب انگلیوں کو اگر غلط کاموں میں استعمال کریں، حسان بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ انگلیوں کو اگر ہم غلط کاموں میں استعمال کریں گے تو یہ تو انگلیوں کا شکر ادا کرنا تو نہیں کہلایا، ناشکری کہلائی نا، کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے آپ کو نوازا اور آپ اس کو غلط کام میں استعمال کر رہے ہیں. آپ اس سے اچھے کاموں میں استعمال نہیں کر رہے. اب غلط کام کیا ہے؟ جی نعمان بھائی آپ بتائیں. چلیں مائک میں. بعض لوگ اپنی انگلیوں سے نا لوگ کو چماٹے مارتے ہیں. انگلیوں سے، اچھا انگلیوں سے تنگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہلکا سا انگلی، ہاں نوچنا، انگلی مار دی، ہلکا سا انگلی لگا دی، دیکھا ٹچ کرا اس کو تاکہ پتہ نہ چلے، پریشان کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ پریشان کرنے کے لیے. تو یہ اچھا کام نہیں ہے، تو یہ ہم نے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور چٹکی دینا. چٹکی دینا کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ چونٹی نہیں، چونٹی تو اینیمل ہے نا، ایک جانور ہے. چٹکی کہتے ہیں نا، یوں پکڑ کے یوں کر دیتے ہیں. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ہمیں، تو یہ انگلیوں کا غلط استعمال ہے، انگلیوں کا غلط استعمال ہے. بالکل. تو یہ غلط استعمال ہمیں نہیں کرنا ہے. تبھی ہم اللہ کا شکر ادا کس طرح کریں گے؟ اچھے کاموں میں، اچھے استعمال کے ساتھ. ہم انگلیوں سے کاؤنٹنگ کر رہے ہیں درود پاک کی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کتنا اچھا کام ہے. ہم حدیث مبارکہ لکھ رہے ہیں، کتنا اچھا کام ہے. ہم قرآن پاک کی کوئی آیت لکھ رہے ہیں، کتنا پیارا کام ہے. اسی طرح اگر ہوم ورک اسکول کا ملتا ہے تو یہ بھی ہم کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. انگلیاں اس میں بھی کام آتی ہیں نا آپ کو، اور ہوم ورک کرنے میں اور بھی دیگر کاموں میں ملتی ہیں. تو ہمیں غلط کام سے بچنا ہے اور اچھا کام کرنا ہے، انگلیوں کا اچھا استعمال کرنا ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. دیکھیں انگلیوں کے ہم نے کتنے اچھے کام پہلے سیکھے؟ کتنے؟ 4. ایک اور بتاؤں آپ کو میں، سبحان اللہ. کیا ہے یہ؟ درود شریف جب بھی نام محمد آئے تو انگوٹھے چومتے نا. انگوٹھوں کا اچھا استعمال ہے، انگوٹھوں کا اچھا استعمال ہے. تو یہ بھی یاد رکھنا ہے. ایک اور بتاؤں، 3 انگلیوں سے کھانا ہے. اس طرح کھانا ہے 3 انگلی، سنت کے مطابق. اچھا استعمال ہے. ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے اب؟ 6 ہو گئے. یہ چلیں کوئی ایک بتائیں مجھے. آپ بتائیں. چلیں ایک بتائیں کوئی سا بھی. ابھی بتایا میں نے آپ کو. کوئی اور کس کے یاد؟ چلیں آپ بتائیں. 3 انگلیوں سے کھانا. 3 انگلیوں سے کھانا ہے. اور چلیں آپ بتائیں. جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں انگوٹھے چومنے چاہیے. انگوٹھے چومنے. نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب بھی نام محمد آئے تو انگوٹھے ہم نے چومنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ یاد رکھنا ہے. اسی طرح انگلیوں سے کسی گناہ کی طرف اشارہ نہیں کرنا، کسی گناہ کی طرف اشارہ نہیں کرنا، کسی غلط کام کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے، اور اچھے کام کی طرف اشارہ کرنا ہے. اچھے کام کی طرف اشارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ. یہ یاد رکھنا ہے. پارٹس آف باڈی میں ہم اچھی چیزیں سیکھتے جا رہے ہیں. تو پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ ہمارا پارٹس آف باڈی. کیا سیگمنٹ تھا؟ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اور اس سیگمنٹ، اچھا اس سے پہلے ہم انگلیوں پر ایک شعر سنتے ہیں. انگلیوں پر ایک شعر سنتے ہیں. جی حسان بھائی کوئی ایک شعر سنائیں جس میں لفظ انگلیاں آتا ہو. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر. ندیاں بن آب رحمت کی
हवा दिया पन आब रहमत की जारी हवा। अल्लाह माशाअल्लाह, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बहुत प्यारा शेर जिसमें आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मौजज़े की तरफ इशारा किया। किसकी तरफ? मौजज़े की तरफ इशारा किया। तो आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और इस प्यारे सेगमेंट का नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है एक प्यारी हदीस, और आज भी अच्छी सी प्यारी सी हदीस और मुख्तसर हदीस सुनने जा रहे हैं हम। हमज़ा भाई हमें बताएंगे और याद भी करवाएंगे आपको। और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने वो हदीस याद करके क्या करना है, उसको लिखना है, नोट डाउन करना है। तो हमज़ा भाई आज आप कौन सी हदीस मुबारक सुनाने जा रहे हैं? आज मैं इंशाल्लाह ताला हदीस सुनाऊंगा। जी जी। क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अत्इमुत तआमा। क्या हदीस है? अत्इमुत तआमा, इमुत तआमा। स्क्रीन पे भी आ चुकी है। अत्इमुत क्या है? इमुत दोबारा पढ़े। इमुत तआमा। ठीक है। इसका तर्जुमा है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। हदीस क्या है? अत्इमुत तआमा। तर्जुमा है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। याद हो गई? चले आप बताएं। जिस तरह मैंने बिल्कुल आराम संजीदा होकर अच्छे अंदाज में, ऐसे नहीं हाथ बांध के आप हदीस सुना रहे हैं। एक मिनट, क्या सुना रहे हैं आप? हदीस सुना रहे हैं, तो हाथ बंधे हुए हों और अच्छे अंदाज में अदब के तरीके से आप हदीस पढ़ें। देखिए, हदीस पढ़ना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। बुजुर्गान दीन जब हदीस पाक का दर्स दिया करते तो बड़े अदब के साथ बैठा करते, और यहाँ तक के रिवायतों में आता है कि हदीस का दर्स देने से पहले गुस्ल फरमाया करते, नए कपड़े पहना करते, इमामा पहनते और इत्र लगाते, फिर जाकर हदीस का दर्स देते थे। तो ये एक अंदाज था। तो इस तरह हमें भी हदीस पाक हो, कुरान पाक की तिलावत हो, इस तरह करनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों जी, अब सुनाएं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अत्तुरू। भूल गए, चले नोमान भाई आप सुनाएं। क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्इमुत दोबारा पढ़े। अत्इमुत तआमा, अत्इमुत तआमा। पहला लफ्ज़ क्या है? अत्इमुत, आइन है, क्या है? हाँ, फिर आगे क्या है? तआम, तआमा। तर्जमा क्या है? खाना खिलाओ। क्या है? खाना खिलाओ। खाना खिलाओ। चले आप कौन सुनाएगा सही अंदाज में? चले आप सुनाए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्इमुत तआमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खिलाओ। माशाअल्लाह, खाना खिलाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। कितनी प्यारी हदीस मुबारक है। तो प्यारे बच्चों, इसको आप नोट डाउन करें और आप लिखें भी इसको। ठीक है, लिखना किस तरह है? लिखना किस तरह देखें, स्क्रीन पर आई ना। अब हमजा त्वा ज़बर अत हो और आइन ज़ेर ई, अतई, अतई। फिर मीम पेश, मीम पर पेश है, और वाव और अलिफ हैं, फिर एक और अलिफ है, फिर लाम और त्वा। तो त्वा पर जो तशदीद है ना, फिर मीम पर जो पेश है, इसको हम इससे मिला देंगे। क्या पढ़ेंगे? मुत्तआम। क्या पढ़ेंगे? मुत्तआम। यानी कि मीम पर जो पेश है, इसको हम त्वा से मिलाएंगे, त्वा से
ملا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا مطعام، اطعم الطعام، اس طرح آپ نے لکھنی ہے اچھے انداز میں. پھر ترجمہ لکھیں آپ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ. تو انشاءاللہ آپ اس کی تصویریں بھیجیں گے، انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. اور کچھ تصویریں بھی حمزہ بھائی موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم چلاتے ہیں اس کو، تصویریں دکھاتے ہیں آپ کو. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام، سلام عام کرو. بنت محمد ارشد شاہ جہانیہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز میں اور بہت پیارے انداز میں سجایا ہے ماشاء اللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور نام بھی لکھا، شاہ جہانیہ سے ان کا تعلق ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ حدیث مبارکہ، حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور نصف الایمان. ماشاء اللہ اچھا لکھا ہے، لیکن دیکھیں یہاں الف کے بعد لام آئے گا. الطہور میں الف کے بعد لام آئے گا جو تو سے ملے گا. نصف الایمان، ترجمہ پاکی نصف ایمان ہے. ام ہانی الطاریہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا. نیکسٹ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام، ترجمہ سلام عام کرو. شین کا ایک نقطہ کم لگایا ہے انہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں، باقی سب ٹھیک ہے. مریم الطاریہ ہیں، یہ کہاں سے ہیں؟ یہ بھاول نگر سے ہیں. کہاں سے ہیں؟ بھاول نگر سے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ بہت اچھے انداز میں سجایا، دیکھیں خوبصورت تھا، زیادہ وہ نہیں کرا انہوں نے، لیکن اچھا لگ رہا تھا. تو جو غلطی ہے اس کو دیکھیں دوبارہ اور ماشاء اللہ اسی طرح لکھتے رہیں. نیکسٹ دکھائیں. پروگرام میرا پیارا دین، ماشاء اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور نصف الایمان. اس میں بھی کیا نہیں ہے؟ لام نہیں ہے، لام. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. یہ ہیں بنت ریاض، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو تھوڑی جو مسٹیک ہے اس کو دیکھ لیں، باقی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. اور جب کیا بولتے اسکرین پہ آ رہی ہو حدیث تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، پھر دیکھ کر لکھ لیں تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. اسکرین شاٹ لے لیں، بہت اچھا ہے یہ بھی، ٹھیک ہے. احادیث رسول، ماشاء اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے. سبحان اللہ. کتنی حدیثیں لکھی انہوں نے؟ تین. ان کا نام کیا ہے؟ نام نہیں ہے. دیکھیں حدیثیں 3 لکھ دی لیکن نام نہیں لکھا. تو نام بھی لکھیں، اپنے شہر کا نام بھی لکھیں جہاں سے آپ کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ماشاء اللہ انہوں نے کیا بولتے ہیں گنبد خضرا، گنبد خضرا اچھا سجایا تھا ماشاء اللہ، اچھے انداز میں لکھا. نیکسٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو. نام الہی بخش اتاری، شہر ڈیرہ اللہ یار بلوچستان. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بلوچستان سے بھی تصویر آئی، بہت اچھے ماشاء اللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ ایک پیاری حدیث، افشوا السلام، سلام عام کرو. محمد اوصاف، محمد اوصاف مظفر گڑھ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ حدیث مبارکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام، ترجمہ سلام عام کرو. ام ہانی گجرات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بہت اچھے انداز میں حمزہ بھائی آج تصویریں بھی اچھی آئیں، زیادہ آئیں اور دل بھی خوش ہو رہا ہے. تو اسی طرح پیارے بچوں آپ لکھتے رہیں تصویریں اور حدیث مبارکہ لکھتے رہیں اور اس کی تصویر آپ بھیجیں انشاءاللہ. آپ کی ہو سکتا ہے اس تصویر کو بھیجنے سے دوسروں کو بھی جذبہ ملے. جو اب بندی چینل پہ دیکھ رہے ہوں گے بچے، وہ کہیں گے میری تصویر کیوں نہ جائے. پھر جب سب بھیج رہے ہیں تو پھر میں بھی بھیجوں گا. تو اس طرح آپ تصویر بھیجیں، ہو سکتا ہے کسی کو جذبہ ملے، وہ بھی حدیث مبارکہ لکھے اور وہ بھی سینڈ کرے تو انہیں بھی ثواب ملے گا، ان کا ثواب آپ کو ملے گا. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اچھے اچھے کام کرتے رہیے. آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی حسان بھائی کون سا کلام؟ ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی سنائیے. میٹھا میٹھا
प्यारा 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 ज़र्रे ज़र्रे पे छाया हुआ नूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है नूर से सब फिज़ा इसकी पुर नूर है नूर से सब फिज़ा इसकी मामूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है मीठा 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 मदीना प्यारा 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 मदीना मीठा 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 मदीना प्यारा 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 नूर फूलों में है नूर कलियों में है नूर फूलों में है नूर कलियों में है नूर बाजार में नूर गलियों में है नूर फूलों में है नूर कलियों में है नूर बाजार में नूर बाजार में नूर गलियों में है दश्तों को हसार पर नूर ही नूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है मीठा 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 मदीना प्यारा 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 मदीना मीठा 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 मदीना प्यारा 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 हर तरफ रहमतों की है छाई घटा महकी महके की है क्या खूब मदनी फजा हर तरफ रहमतों की है छाई घटा बाकी महकी है क्या खूब मदनी फजा ज़र्रे ज़र्रे पे कुर्बा यहाँ दूर है ज़र्रे ज़र्रे पे कुर्बा यहाँ दूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है मीठा 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 मदीना प्यारा 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 मदीना मीठा 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 मदीना प्यारा 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 देखो तैबा को कैसी फजीलत मिली कब्रे अनवर सी में बनाए गए देखो तैबा को कैसी फजीलत मिली कब्रे अनवर सी में बनाए गए गुंबदे सबसे घर आँख का नूर है गुंबदे सबसे घर आँख का नूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है मीठा 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 मदीना प्यारा 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 मदीना मीठा 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 मदीना प्यारा 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 खाके तैबा में रखी है रब ने शिफा सारी बीमारियों की है इसमें दवा खाके तैबा में रखी है रब ने शिफा सारी बीमारियों की है इसमें दवा इसकी बरकत से घर एक मरज दूर है इसकी बरकत से घर एक मरज दूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है मीठा 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 मदीना प्यारा 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 मदीना मीठा 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 मदीना प्यारा 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 आस मुझको तुम्हारे करम की शगा भीख दे दो मुझे अपने गम की शगा आस मुझको तुम्हारे करम की शगा भीख दे दो मुझे अपने गम की शगा कह दो आका तेरी
عرض منظور ہے کہہ دو آقا تیری کہہ دو آقا تیری عرض منظور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میٹھا 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 مدینہ پیارا 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 مدینہ میٹھا 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 مدینہ پیارا 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 پھر کرم اس پہ سرکار کا ہو گیا بخت بیدار تار کا ہو گیا پھر کرم اس میں سرکار کا ہو گیا پھر کرم اس میں سرکار کا ہو گیا بخت بیدار تار کا ہو گیا پھر کرم اس میں سرکار کا ہو گیا بخت بیدار تار کا ہو گیا روبرو روزائے پاک کا نور ہے روبرو روزائے پاک کا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میٹھا 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 مدینہ پیارا 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 مدینہ میٹھا 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 مدینہ پیارا 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 مدینہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی حمزہ بھائی اب کون سے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ جی تو اب ہم لوگ بڑھ رہے ہیں ایک پیکج کی طرف اور اس کا نام ہے اللہ کی ایک مخلوق. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. اویس بھائی آج آپ مجھے اونٹ کے بارے میں کچھ بتائیں. جی کیمل اونٹ کے بارے میں آج کچھ بات کرتے ہیں. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کہیں جا رہے تھے تو ہمارا گزر جو ہے ایک ایسے اونٹ کے پاس سے ہوا کہ جس کے ذریعے کھیت والے کھیت کو پانی دے رہے تھے. تو اس اونٹ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بل بلانے لگا اور اپنی گردن کو حضور کے سامنے جھکا دیا. تو حضور نے فرمایا کہ اس اونٹ کے آنر کو بلایا جائے, اس کا مالک کہاں ہے. جب اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے بیچتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, یہ آپ کے لیے گفٹ ہے یعنی تحفہ ہے. اور مزید اس نے یہ کہا کہ یہ ایسے گھرانے سے ہے کہ جس کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, یعنی اس کے علاوہ کوئی سورس آف انکم ذریعہ معاش نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم دیتے ہو, تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. اب عبداللہ دیکھیں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے بارے میں بھی حضور سکھا رہے ہیں. اونٹ کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, دیگر جانوروں کے بارے میں فرمایا ان کے رائٹس ہیں, ان کے حقوق ہیں, ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. بعض اوقات جو ہے بچے خصوصی طور پر جانوروں کو تنگ کرتے ہیں, پیچھے سے دم کھینچ لیتے ہیں, پتھر مار دیتے ہیں, بھگا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. انسانوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے, جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیکیج کس بارے میں تھا؟ اونٹ کے بارے میں, اور جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. جانوروں کے ساتھ شفقت کریں, محبت کریں, انہیں جس طرح ان سے شفقت محبت کس طرح ہوگی پیارے بچوں؟ چارہ ان کو دیا جائے ٹائم پر, ان کا خیال رکھا جائے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جانوروں کو پال, جیسے بقر عید کا جب موسم آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو بچے اور بعض لوگ اچھے خوشی سے منا رہے ہوتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, وقت پر کھانا دے رہے ہیں, چارہ دے رہے ہیں, بڑی محبت کر رہے ہیں ان سے. تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, جن کو پرواہ ہی نہیں ہوتی, وہ صبح جاتے ہیں تو پھر رات کو آتے ہیں ان کے پاس, وہ بھوکے ہوتے ہیں. حالانکہ جانور جو ہے نا یہ ہم سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے, ان کی خوراک زیادہ ہوتی ہے. تو پیارے بچوں ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. کچھ کالز بھی ہیں ہمارے پاس, اور اونٹ کے بارے میں بھی ہم نے سننا ہے بھی کہ اونٹ کے بارے میں اچھی اچھی باتیں ہم سنیں گے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. ماجد بھائی میں آج آپ کو حدیث شریف سناؤں گا. سنائیے. من سنت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. الحیاء من
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنی حدیث سنائی؟ 3 حدیث مبارکہ سنائی. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میں آج آپ کو آج کی حدیث شریف سناؤں. سنائیے آج کی. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ. ماشاءاللہ کوشش کیے. لیکن اطعموا الطعام کیا ہے؟ اطعموا الطعام. مشکل ہے تھوڑا, بچوں کے پر زبان پر چڑھنے میں مشکل ہوگی, لیکن کوشش کریں, آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آسانی سے پھر ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اطعموا الطعام کیا ہے؟ جی ہاں, اس کی پریکٹس کرتے رہیں, اسے پڑھتے رہیں اور گھر میں کسی کو سنا دیں. جنہوں نے قرآن پاک اچھے انداز میں پڑھا ہوا ہو وہ آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پڑھا دیں گے, اس کو یاد کروا دیں گے. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام مصطفی عبد المجید ہے. میں بابل مدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. باباوان میرا پیارا دن بہت اچھا لگ رہا ہے. آج میں آپ کو آج کی حدیث سناؤں گا. سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اطعموا الطعام یعنی کھانا کھلاؤ. کڈز مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے حدیث مبارکہ سنائی, جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ کال. میرا نام خدیجہ طاہرہ ہے. میں گجرالہ سے بات کر رہی ہوں. میرا پیارا دن مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ماجد بھائی آج میں آپ کو ایک کلام سناؤں گی. یا نبی نظر کرم فرمانا سننے کے نانا سننے کے نانا لایا پاک کے صدقے ہم کو صحبہ میں بلوانا سننے کے نانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرے پیارے ماجد بھائی, میں ہوں زینب بنر کراچی سے. آج میں آپ کو آج کی حدیث پاک سناؤں گی. سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اطعموا الطعام یعنی کھانا کھلاؤ. کڈز مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ. حدیث مبارکہ یاد کرتے رہیں, دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں, سناتے رہیں اور دوسروں کو بھی یاد کروائیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. نیکسٹ کال. میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. آج میں آپ کو خدیجہ مبارکہ سناؤں گا. سنائیے. اطعموا الطعام کڈز مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. اطعموا الطعام کیا ہے؟ ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد فیضان ہے. میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطعموا الطعام کھانا کھلاؤ. کڈز مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام خدیجہ طاہرہ ہے. میں گجرالہ سے بات کر رہی ہوں. ماجد بھائی آج میں آپ کو ایک ٹائٹل کلام سناؤں گی. ٹائٹل کلام سنائیے. میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. میرا پیارا دین کا ٹائٹل کلام. اور آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں کہ جنہوں نے یہ کلام پڑھا ہے وہ آج ہمارے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ. سن بھائی آپ یہ کلام سنائیں ہمیں. ماشاءاللہ. میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین. مدینہ مدینہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اخلاص بھی عطا فرمائے. تو پیارے بچوں یہ تھا کالز کا سیگمنٹ اور ہم نے ٹائٹل کلام بھی سن لیا. اب نے ایک پیکج دیکھا تھا کس کے بارے میں؟ اونٹ کے بارے میں. آئیے اونٹ کے بارے میں کچھ سنتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اونٹ یہ اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے اور اسے انگلش میں کہتے ہیں کیمل. کیا کہتے ہیں؟ کیمل کہتے ہیں. اور اونٹ افریقہ اور ایشیا میں پایا جاتا ہے. کہاں پر؟ افریقن کنٹریز اور ایشین کنٹریز یہاں پایا جاتا ہے. اونٹ ڈیزرٹ ایریاز میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے. ڈیزرٹ کسے کہتے ہیں؟ ڈیزرٹ حمزہ بھائی کسے کہتے ہیں؟
ڈیزرٹ جہاں ریت ہوتی ہے. ریت ہوتی ہے, یعنی کہ ریگستانی علاقے جو ہوتے ہیں نا, ڈیزرٹ انہیں کہا جاتا ہے, تو وہاں اونٹ رہنا زیادہ پسند کرتا ہے. اسی طرح یہ 40 مائلز پر آور یعنی تقریباً 65 کلومیٹر کی اسپیڈ تک بھاگتا ہے, بھاگ سکتا ہے. اس کی گردن اور ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں, گردن اور ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں, اور اونٹ کے پیر سافٹ ہوتے ہیں, اونٹ کے جو پیر ہوتے ہیں وہ سافٹ ہوتے ہیں. تو اونٹ بہت پیاری اللہ کی مخلوق ہے. تو ماشاءاللہ اچھی اچھی باتیں ہم نے اس کے متعلق سیکھی. تو جو بھی آپ کو ہم سکھاتے ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. کیا کریں؟ محفوظ رکھیں. اب اگلا سیگمنٹ ہے, اور اگلا سیگمنٹ کون سا ہے حمزہ بھائی, آپ بتائیں کون سا سیگمنٹ اگلا؟ جی تو پیارے بچوں, قسمتی چینل کے ناظرین, اب پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ہمارے پیارے رشتے. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی حمزہ بھائی, آج ہمارے پیارے رشتے سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں, ہم نے والد صاحب کے بارے میں سنا, ماں کے بارے میں سنا, اور رشتے داروں تو ٹاپک عام ہو گیا, اور پڑوسیوں کے بارے میں ہم نے سنا تھا. تو آج دیکھتے ہیں حمزہ بھائی ہمیں کن کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو توجہ سے آپ نے سننا ہے, ٹھیک ہے, حقوق رائٹس جو بیان کیے جائیں اور اسے یاد کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. چلیں حمزہ بھائی. اچھا, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ چھوٹے بہن بھائی کس کے گھر میں؟ چلے ماشاءاللہ سب کے گھر میں ہی ہوتے ہیں. ٹھیک, سب کے گھر میں ہوتے ہیں. ٹھیک, آج میں انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے بہن بھائیوں کے حقوق کے بارے میں ماشاءاللہ چھوٹے بہن بھائی, اور یہ تو ایسے حقوق ہیں, یہ تو بیان ہونے چاہیے, یہ تو بیان ہے. بچوں کو تو یاد ہونے چاہیے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں, آپس میں ان کے حقوق اتنے تلف ہوتے ہوں گے کہ بس. تو یہ یاد کریں آپ, ٹھیک ہے, اور اس پر پھر آپ نے عمل کرنا ہے کہ بہن کے کیا حقوق ہیں, بھائی کے کیا حقوق ہیں, ٹھیک ہے نا. چلیں حمزہ بھائی. والدین کی وفات پر چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش کرنا اور ان کی اچھی تربیت کرنا. ماشاءاللہ, والدین کی انتقال پر ان کی پرورش کرنا, ان کی جن کے تربیت چھوٹے کرنا. بہن بھائی ہوں, مثال کے طور پر ایک بڑا بھائی ہے, اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں, اب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے, تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش کرے. کیا کرے؟ پرورش کرے, انہیں کھلائے, انہیں پلائے, ان کا خیال رکھے, انہیں اپنی حفاظت میں رکھے. تو یہ اس کا حق ہوتا ہے. بڑا بھائی اس لیے تھوڑا بڑے بھائی کی ویلیو ہو جاتی ہے تھوڑی, ٹھیک ہے جی. ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اور ہر مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دینا, اور جتنا ہو سکے ان کی حاجت روائی اور دلداری کرنا. ماشاءاللہ, بہت اچھا ہے. دیکھیں, خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے. اور بڑے بہن بھائی جو ہوتے ہیں نا, جیسے آپ ابھی چھوٹے ہیں, اس طرح سے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, آپ کے اگر بڑے بہن بھائی ہیں تو ان کی بات بھی ماننی چاہیے, اور ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, ناراض ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ بات آپ یاد رکھیں, کیونکہ بڑا بھائی جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کا اچھا سوچے گا, آپ کا اچھا سوچے گا. بڑی بہن ہے وہ بھی آپ کے دیکھیں کتنے کام کرتی ہیں. اگر آپ سوچیں نا کہ دن میں میرے کتنے کام ہوتے ہیں, میری بڑی بہن کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارا کام نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم فوراً ان سے ناراض ہو گئے ایک چھوٹے سے کام پر. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ وہ ہمارا کتنا ساتھ دیتی ہیں, ٹھیک ہے نا, کتنے ہمارے کام کرتی ہیں. تو یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں آپ نے رکھنی ہے. جی, والدین کی زندگی میں بھی ان سے پیار و محبت سے پیش آنا چاہیے. پیار و محبت سے پیش آئے, ماشاءاللہ, اور بہت اچھی بات. غیبت, چگلی, بدگمانی اور حسد عام مسلمان سے حرام ہے, تو ان سے تو کرے ہی نا. بالکل, ان سے تو کرنا ہی نہیں. جیسے عام مسلمانوں سے جھوٹ بولنا, غیبت کرنا ان کی, چگلی. اب آپ دیکھیں کوئی اپنے بھائی کی غیبت کرے گا؟ کرتے ہیں لوگ, کرتے ہیں, تبھی تو کرتے ہیں. تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے غیبت کا. اچھا, غیبت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو یہی معلوم نہیں ہے آپ کو. جی السلام علیکم, بتائیں آپ مائک میں. کسی انسان کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا, اس کی برائی کرنا, اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا, یعنی کہ وہ حاضر نہیں ہے, آپ تیسرے بندے کو بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, اگرچہ اس کے اندر یہ برائی پائی بھی جاتی ہو نا, تب بھی یہ غیبت ہے. کیا ہے یہ؟ غیبت ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے غیبت کی تباہ کاریاں. اس میں آپ نے پوری ایک بچوں کی غیبتیں بیان کی ہیں کہ بچے غیبت کس طرح کرتے ہیں, بچوں کی غیبتیں کس طرح ہوتی ہیں. تو یہ ہمیں غیبت نہیں کرنی ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. اگر کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کرنا, اور ہمیشہ ان سے نرمی کا برتاؤ کرنا. ماشاءاللہ, کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دے, فوراً معاف کر دے. کوئی بات نہیں. کیا کہیں گے؟
کوئی بات کوئی نہیں, بات آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں. بالکل مسکرا کر کہیں کوئی بات نہیں. کیا کہیں گے؟ کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہیں حقوق, یہ ہے رائٹس. گھر میں اچھا ماحول بنایا, گھر میں اچھا ماحول, لڑائی جھگڑا نہ کریں. آپ دیکھیں چھوٹی سی بات پر بڑی لڑائی ہو جاتی ہے اور چھوٹی سی بات کو وہیں چھوٹا کر دیا جاتا ہے. کس طرح؟ کوئی بھی مسئلہ ہوا, کوئی بات نہیں. کیا کہا آپ نے؟ کوئی بات نہیں, ہو جائے گا, پورا ہو جائے گا بعد میں. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کر کے اس کو ختم کر دیں. تو کوشش کیا کریں کہ یہ جو رائٹس ہیں پیارے بچوں, اس کو آپ اپنائیں. ٹھیک ہے, جو بھی حقوق ہوتے ہیں والدین کے, والد کے, بہن بھائیوں کے, تو اس پر آپ عمل کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ تھا سیگمنٹ ہمارے پیارے رشتے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت, اور آج اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی سنت کے بارے میں, اور اس سنت کا نام ہے, کیا ہے حمزہ بھائی؟ ٹھیک. کیا ہے؟ چھینک کے مینرز. چھینکنا, چھینک کے بارے میں کہ چھینکنے کے بعد چھینک آ جاتی ہے نا, کس طرح چھینکنا چاہیے, اس پر کیا کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے, کتنی آواز میں چھینکنا چاہیے. تو یہ آج سب سنیں گے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے چھینک آئی. کس کو آئی؟ حضرت آدم علیہ. کن کو آئی تھی؟ یہ یاد رکھیں آپ, دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. کن کو سب سے پہلی چھینک آئی؟ حضرت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے چھینک آئی. چھینک اللہ پاک کی طرف سے ہے اور جماہی شیطان کی طرف سے ہے. چھینک کس کی طرف سے ہے؟ اللہ پاک. اللہ کی طرف سے ہے. اور جماہی کس کی طرف سے؟ جماہی کسے کہتے ہیں؟ جب نیند سے اٹھتے ہیں, وہ آپ کر کے نہ دکھائیں اس طرح, جیسے نیند سے اٹھتے ہیں یا کچھ بھی, تو جمائی آتی ہے نا, منہ کھل جاتا ہے اتنا بڑا, اور منہ نہیں کھلنا چاہیے. یا ہاتھ رکھیں, آپ کیا کریں, ہاتھ رکھیں, یا منہ بند کر, منہ بند, کوشش کریں منہ بند رہے, یا آپ اس کو ہاتھ رکھیں. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ سب کے سامنے آپ منہ کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, الٹا ہاتھ رکھیں گے اس طرح. کیا رکھیں گے؟ الٹا ہاتھ. اس طرح. کیسے رکھیں گے؟ الٹا. اس طرح آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی ہے جمائی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے. اچھا, اب چھینک آئی تو چھینک آنے پر کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. اگر الحمدللہ رب العالمین کہیں تو یہ اور اچھا ہے, یہ اور اچھا ہے. اب چھینک آئی, جیسے مثال کے طور پر مجھے چھینک آتی ہے, میں نے کہا الحمدللہ. اب آپ نے سنا تو آپ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ. یرحمک اللہ. کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اسی طرح پیارے بچوں چھینک کے وقت سر جھکائیں. چھینک کے وقت سر جھکائیں اور منہ چھپائیں اور آواز آہستہ نکالیں. چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے. کیا ہے؟ حماقت ہے. اور نماز کے دوران اگر چھینک آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ نہیں کہنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا پیارے نبی کی پیاری سنت, اور الحمدللہ ہم نے بہت پیاری سنت سیکھی. چھینکنے کے متعلق ہم نے کچھ آداب سیکھے, مینر سیکھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اس پروگرام کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو کوئی مسٹیک ہوئی ہو, غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا